بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. خواتین و حضرات، مہمان نوازی ایک عظیم عبادت ہے، یعنی جو آپ کے گھر میں چل کر کے آیا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں سے یا دیگر افراد میں سے، تو وہ آپ کا مہمان ہے. اس مہمان کا خیال رکھنا، اسے عزت دینا، اسے بہترین کھانا کھلانا ایک عظیم عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلاف ہیں، احد اللہ ہیں، خاص کر کے جو اللہ کے نبی ہیں، وہ اس عمل کو بخوشی سے انجام دیا کرتے، بلکہ اگر مہمان نہ ہوتا تو ان کی تلاش میں نکل جاتے کہ کوئی مہمان آئے، آج ہم اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کے ساتھ مل کر کے کیوں نہیں کھا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے. جب ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تو وہ اور مقصد کے لیے تھے، ان کے پاس آئے، سلام کیا، تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جا ضیف ابراہیم کے پاس کے مہمان آئے تو سلام کا جواب دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بکرے کا بھنا ہوا گوشت، بہترین گوشت تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بعد اللہ کے فرشتے تھے، ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز، بڑے بہت زیادہ مہمان نواز تھے. علماء بیان کرتے ہیں کہ مہمان کی تلاش میں جو ہے نکل جاتے تھے، اگر نہ ہو پریشان رہتے تھے کہ آج مہمان کیوں نہیں ہے. اور یہی معمول ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور آپ تو اپنے خاص کر کے جو صوفہ یونیورسٹی کے جو غریب طالب علم تھے انہیں اپنے گھر لے جاتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں خود کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کا بھی معمول تھا، دیگر صحابہ کرام کا. تو مہمان نوازی جو ہے یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ چہرہ لٹک جاتا ہے کسی کو دیکھ کر، کوئی رشتہ دار آ گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، خرچہ ہو جائے گا، اتنا خرچہ، پیسے اتنے ضائع ہو جائیں گے. یہ سمجھے کہ یہ مہمان جو ہے یہ حقیقت میں یہ اپنا رزق لے کر کے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کا رزق جو ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے. رازق تو اللہ ہے، آپ ایک ذریعہ بنے ہیں، اور اللہ نے یہ جو آپ کو ذریعہ بنایا ہے آپ کے لیے مغفرت بخشش کے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب جو ہے لکھنا چاہتا ہے، اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے، آپ کی برکات کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی کامیابی، اخروی کامیابی کامرانی کے لیے، آپ کی عزت کے لیے. اور آپ جو ہے سخی کے درجے میں آئیں گے. سخی جو ہے وہ تو اللہ کی صفات ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان بھی ہے، اس پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. متفق علیہ الحدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، یہودی، عیسائی، کافر، ہندو، بدھسٹ، یہ نہیں ہے، مسلمان، یہ آقاب سارے مسلمان کے لیے. تو فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی تعظیم کرے، یعنی مہمان کی خدمت کرے، اسے پروٹوکول دے، وی آئی پی پروٹوکول دے. اسی طرح حضرت ابو شریح ادوی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاد فرما رہے تھے تو میرے کان سن رہے تھے، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی. یعنی جب صحابہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوتے تو پوری توجہ، پوری انہماک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرماتے اور اپنے ذہن میں یاد کر لیا. اس سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جب آپ کسی عالم دین کے ہاں جو واعظ ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، جو آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو آپ وہاں پر فوکس رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں. یہ نہ ہو کہ وہ بیان کرتا اور آپ اپنی باتوں میں لگے رہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ من قال یوم باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جائزتہ. فرمایا کہ شخص ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اسے چاہیے کہ مہمان کی خوب خدمت کرے. خوب جو ہے جائزہ کے معنی خوب خدمت. یہی جب پوچھا گیا ما جائزہ یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ یعنی خوب جو ہے خدمت کرنا. فرمایا ایک دن اور ایک رات ہے، وہ ضیافت ثلاث ایام، پھر 3 دن جو ہے وہ عام جو ایسے کھانا ہوتا ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات جو ہے نا خوب بہترین، جیسے ہمارے ہاں بوفے ہوتے ہیں، ایک سے زائد جو ہے جس میں موجود وہ کھلائیں. اس کے بعد جو ہے پھر عام یعنی گھر میں تیار ہوتا ہے، اچھا بھی ہو، یہ نہ ہو کہ برا ہو. 3 دن جو ہے وہ ایسے ہی ہے. فرمایا فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ،
اس کے بعد جو ہے اگر وہ 3 دن سے زیادہ رہتا ہے تو فرمایا یہ پھر صدقہ ہے، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ رائے خدا میں یہ صدقہ ہے، یعنی گویا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یوم باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیصمت، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے اچھی بات کرے یا پھر جو ہے وہ کیا ہے خاموش رہے۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم 20 لوگ تھے اور ہم عمر نوجوان تھے، ایک جیسی عمریں تھی، ہم عمر تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 20 دن رہے، غلطی ہو گئی، ہم عمر نوجوان تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 20 دن ہم رہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے ہی رحیم اور رقیق تھے، بڑے مہربان، بڑے رحم فرمانے والے۔ تو جب اتنی عرصہ رہے تو جب ہم نے سمجھا کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اتنی عرصہ جو ہے گھر سے نکل کر کے آئے ہیں، گھر والے پریشان ہو گئے، پھر شوق بھی ہوتا ہے اپنے فیملی میں جانے کا، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے عرض کیا رسول ہم اہل خانہ کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، آپ کے پاس آئے تھے دین سیکھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم، فرمایا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ اور وہاں رہو، دین جو سیکھا ہے وعلموہم، اور یہی تعلیم انہیں دو، وامروہم، اور پھر انہیں نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ فیضا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک شخص جو ہے اذان کہے، تم علیہم اکبرکم، پھر تم میں سے جو بہتر بڑا ہے یا زیادہ دین جانتا ہے ان کی امامت کرائیں۔ تو اس حدیث میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنے والے مہمان کی جو ہے بڑی عزت کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ ان پر جو ہے خرچ کیا کرتے تھے، اور اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اخلاق حسنہ بھی ثابت ہوتے ہیں کہ آپ کتنے ہی عظیم مہربان تھے۔ تو الغرض مہمان نوازی جو ہے عبادت ہے، نیکی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ ہم نماز بڑے شوق سے ادا کرتے ہیں، تو مہمان جب آ جائے تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اور نہیں دیکھنا، اس کی شکل نہیں دیکھنی، غریب ہے یا امیر ہے، کوئی بھی ہے، چاہے آپ سے وہ اختلاف بھی رکھتا ہو، پھر بھی آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، آپ نے شریعت مطالعہ کو دے کر کے اسے خندہ پیشانی سے ملنا ہے، اسے پروٹوکول دینا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اور اسے بہترین کھانا 1 دن اور 1 رات جو ہے 24 گھنٹے 2-3 دن وقت کا کھانا اسے شوق سے دیں، اور اس کے بعد 3 دن اس کی مہمان نوازی کریں۔ اگر 4 دن بھی رہنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ کے یہاں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، صدقہ ہے اور نیکی والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبارک الی اللہ۔